یہ بیرے والوں نے نشان منزل جلسہ جو کیا ہے تو وہاں پر وہ ایک غیر مقلد وہابی بلایا ہے، ایک دیوبندی بلایا ہے، اور ایک یہ لاہور کا بہت خطرناک شیعہ بلایا ہے، اور ان کو عزت کی جگہ سٹیج پر ڈائس فراہم کیا ہے کہ جو بم مارنا ہے مسلمانوں کو مارو تم۔ یہ آج کے زمانے کے بہت سے فتنوں کا جواب ہے، اور بہت سی آوارہ گردیوں کے لیے یہ ایک تہذیب کا پیغام ہے۔ ملفوظات مہریہ کے اندر آپ نے جو ارشاد فرمایا، ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے۔ یہ ملفوظ نمبر 156 ہے اور 117 نمبر صفحہ ہے کہ بد عقیدہ کی تقریر کتنی نقصان دہ ہے۔ بد عقیدہ کا خطبہ، بد عقیدہ کی تصنیف، بد عقیدہ کا لیکچر، یہ سب کے لحاظ سے، اور چلو ہم جیسے آج لوگ یہ بات چھیڑ بیٹھے ہیں، اور حق بڑوں کا ہے کہ وہ کریں، تو یہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے آستانے اور جو منسلکین کے ان کے لحاظ سے بھی ان کے ذریعے سے ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ کوئی سنے تو صحیح کہ پیر صاحب کیا کہتے ہیں، اور یہ جو پچھلے سارے ایک مکس اچار بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی سے ختم نبوت سن رہے ہیں، کسی سے جو ہے وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سن رہے ہیں، کسی سے نشان منزل پوچھ رہے ہیں، تو یہ سوچیں تو صحیح کہ یہ بڑوں نے آخر ایسا کیوں نہیں کیا، اور بڑوں کا موقف کیا تھا، اور یہ پچھلے کیوں ان کو فالو نہیں کرتے، چندے ان کے نام پہ لیتے ہیں، سلام ان کے نام پر، اور اعزاز ان کے نام پر، اور انہی کی تعلیمات سے دھوکہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کفار کا مومنین کے ساتھ جنگ کرنا، کفار کا جو ٹوٹلی کافر ہیں، اور تقریر نہیں کرنا، بم مارنا ان کا، مسلمانوں کو، ان کا تلواریں چلانا، تیر چلانا، ان کا مسلمانوں کے اوپر گولے مارنا، توپوں کے ساتھ یا جہازوں سے ہوائی حملہ کرنا۔ کہتے ہیں کفار کا مومنین کے ساتھ جنگ کرنا در حقیقت اتنا مضر نہیں جتنا کہ بد اعتقاد لوگوں کی تقریر و تحریر۔ ادھر ہے کافر کی جنگ، ادھر ہے بد عقیدہ کی تقریر، کہ کافر کی جنگ سے جو بھی اسلحہ اس کے پاس ہو، اور ہے بھی اندر بہر سے کافر، اس کی جنگ سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کہ بد اعتقاد لوگوں کی۔ بد اعتقاد بولا ہے، یہودی نصرانی ہندو سکھ کی بات نہیں ہو رہی، اگرچہ وہ بھی عقیدہ تو بد ہی ہے ان کا، لیکن بد اعتقاد اسلام کے دائرے کے اندر اہل سنت سے ہٹ کر جو لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے، جس طرح اہل اہوا یا اہل بدع، تو یہاں انہوں نے لفظ بولا بد اعتقاد، جتنا کہ بد اعتقاد لوگوں کی تقریر و تحریر۔ یہ دعویٰ آگے دلیل سنو، کیونکہ کفار کے ساتھ جنگ سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے کہ مومن کفار کی تلوار کے غلبہ سے مقتول ہوتے ہیں۔ یعنی کافر لڑیں گے تو انہوں نے کوئی کمی تو چھوڑنی نہیں، اپنا پورا زور انہوں نے لگانا ہے، تو کیا ہوگا کہ بالآخر مسلمان شہید ہو جائیں گے، وہ جو ان کے قابو آ جائے گا جہاں وہ حملہ کر سکیں گے، تو ان کی تلوار کے غلبہ سے مسلمان مقتول ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے تصوف، یہ ہے اصل فقر غیور۔ یہ فقر غیور کا لفظ کئی لوگ اپنے رسالوں پہ لکھتے ہیں، لیکن وہ فکر تنوری پھر بن جاتا ہے بالآخر۔ تو فقر غیور جو ہے، فقر غیور، وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا اگلے جملے سے پتہ چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یعنی بظاہر تو یہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ بندہ مسلمان تھا، کافروں نے مار دیا ہے، تو کہتے ہیں لیکن ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہونا تو ایک بڑی کامیابی ہے۔ یعنی بندہ حالت ایمان میں قتل ہو جائے،
تو بڑی کامیابی ہے. یہ کسی پیر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تو وہ واقعی پھر پیر ہے. فرماتے ہیں کہ لیکن ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہونا یعنی قتل ہو جانا تو ایک بڑی کامیابی ہے. کیوں؟ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. مر تو ویسے بھی جانا ہی تھا, چلو کافر کے ہاتھ سے مر کے شہادت تو مل گئی ہے. کہتے ہیں دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں, انسان محل حوادث ہے, انسان خود محل حوادث ہے. تو جو چیز محل حوادث ہو خود بھی حادث ہوتی ہے. دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں, انسان محل حوادث ہے. جسم برباد بھی ہو جائے مگر ایمان باقی رہے تو کوئی ضرر نہیں. جسم برباد بھی ہو جائے مگر ایمان باقی رہے تو کوئی ضرر. یعنی کافر نے مارا تو جسم برباد ہوا, ایمان تو نہیں نہ برباد ہوا. یہ فرق بتا رہے ہیں کہ بد عقیدہ کی تقریر اور کافر کا گولا اور تلوار, کہ کافر کی تلوار سے مومن جو ہے وہ شہید ہو گیا تو کہتے ہیں ویسے اس نے کب ساری زندگی رہنا تھا, باقی قیامت تک اس نے جانا ہی تھا. تو حالت ایمان میں رہ کر دنیا سے چلا گیا تو کہتے ہیں کہ مگر ایمان باقی رہے تو کوئی ضرر نہیں. مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے, اب یہ جو میں نے وضاحت کی بد اعتقاد لوگوں کی, وہ خود انہوں نے ذکر کر دیا کہ یہاں بد اعتقاد وہ ہندوؤں, سکھوں, یہودیوں, نصرانیوں کو نہیں کہہ رہے, بلکہ کلمہ گو جو اسلام والے اور ہیں آگے بد عقیدہ ان کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے اور محراب میں منبر پر کھڑے ہو کر واعظانہ صورت میں ناصحانہ آیات و احادیث پڑھ کر بے جا تعویلوں اور ہلا بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے. منبر پر جس طرح یہ بیرے والوں نے نشان منزل جلسہ جو کیا ہے تو وہاں پر وہ ایک غیر مقلد وہابی بلایا ہے, ایک دیوبندی بلایا ہے, اور ایک یہ لاہور کا بہت خطرناک شیعہ بلایا ہے, اور ان کو عزت کی جگہ سٹیج پر ڈائس فراہم کیا ہے کہ جو بم مارنا ہے مسلمانوں کو مارو تم. تو پیر صاحب کہتے ہیں ایک تو وہ ہے جو کافر ہے اور جنگ کر رہا ہے, اس کی وجہ سے مسلمان شہید ہو گیا, کہتے ہیں کوئی ضرر نہیں کیونکہ ایمان تو خراب نہیں ہوا, جان ہی گئی ہے. مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے, یہ جتنے فرقوں والے اب سنیوں کے جلسے میں بلائے جا رہے ہیں, ایک کمپنی نہیں, یہ صلح کلیت کا مرض جب ہم تلاشی لیتے ہیں تو بہت تھوڑے لوگ ہی بچے ہوئے ہیں پیچھے. کوئی گھر بلا کے کر لیتے ہیں, کوئی جا کے کر آتے ہیں یہ کام. تو اب کم از کم یہ ضرب تو ان کو ڈائریکٹ گولڑا شریف سے لگ رہی ہے. مرکز صراط مستقیم کی باری تو بعد میں آئے گی کہ مار تو ہم بھی رہے ہیں صلح کلیت پہ یہ ضرب, مگر پہلے تو گولا یہ مار کے گئے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یا تو پھر ساری کتابیں بدلنی پڑیں گی کہ جہاں جہاں گولے ہیں وہ نکال دیے جائیں. اب پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے, یہ بد عقیدہ تنظیموں کے مسل کے لوگ, اور محراب میں منبر پر کھڑے ہو کر واعظانہ صورت میں, یعنی جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت صاحب درس دینے آئے ہیں, واعظ فرمانے آئے ہیں, یہ ہمیں نشان منزل بتانے آئے ہیں, ہمیں تو ساری زندگی پتہ نہیں چلا کہ جانا کہاں ہے, یہ کوا ہمیں نشان منزل بتانے آیا ہے, جواد نقوی. تو یہ کہتے ہیں محراب میں منبر پر کھڑے ہو کر واعظانہ صورت میں ناصحانہ آیات و احادیث پڑھ کر بے جا تعویلوں جتنی یہ رافضی کرتے ہیں, یعنی آیت سچی پڑھ کے آگے گھڑی ہوئی تعویلیں, حدیث سچی پڑھ کے, کچھ تو حدیثیں گھڑی ہوئی چیز کو حدیث کہہ لیتے ہیں, یا سچی کو پڑھ کے آگے گھڑ کے
وہ دیوبندی ہوں، وہابی ہوں یا جو بھی ہوں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہیلا بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ بندہ جو دعوی اسلام کر کے تعویلوں سے حملہ کر رہا ہے مسلمانوں پر، تو پیر صاحب کہتے ہیں تو ایسے شخص کا ضرر بہت زیادہ ہے۔ جس کافر نے گوڑے مار کے مسلمانوں کو شہید کر دیا، کہتے ہیں وہ کوئی ضرر نہیں، کیوں؟ ایمان تو بچا ہوا تھا، اس کے گولوں سے جان گئی ہے، ایمان تو نہیں گیا۔ اور یہ جو صلح کلیت کے گولے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے۔ تو نقصان تو تب ہوتا ہے جب ایمان چلا جائے، یعنی یہ تو عبارت بھی اردو ہے ساری۔ جو شخص اسلام کا دعویٰ کر کے محراب میں کھڑا ہو کر آیات احادیث پڑھ کے بے جا تعویلوں اور ہیلا بازیوں سے اہل اسلام کی عقیدوں میں خلل پیدا کرے، تو ایسے شخص کا ضرر بہت زیادہ ہے۔ یہ زیادہ کیوں نہیں مانا جا رہا آج؟ یعنی سمجھ تو آ رہا ہے کہ واقعی زیادہ ہے، لیکن اس زیادہ ضرر کو مانا کیوں نہیں جا رہا کہ یہ زیادہ ہے؟ کیونکہ اس ضرر کے لیے روز تیار ہیں سارے، یہ ضرر روزانہ کروا رہے ہیں سارے الا ماشاءاللہ، صلح کلیت سے۔ اور کوئی کسی جہنمی کا لیکچر سنتا ہے، کوئی کسی رافضی کا، کوئی کسی خارجی کا، کوئی کسی پروفیسر کو چمٹا ہوا ہے، کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر کیونکہ کہہ کے آگے تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ اس کی زبان کا ڈنگ، اس کی زبان کا ڈنگ، یہ جو بدعقیدہ خطیب ہے، بدعقیدہ پروفیسر ہے، بدعقیدہ مولوی ہے، بدعقیدہ پیر ہے، اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اژدہا ہے۔ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک بڑا سانپ جو ہوتا ہے، اگرچہ لوگ ان کو حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو قبلہ جی کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو حجت الاسلام کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اژدہا ہے، جس سے متاع اسلام برباد ہوتی ہے۔ صحبت بد کا اثر برے کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ یہ سب ان کا ملفوظ ہے، صحبت بد۔ یہ جو صلح کلیت کا کلچر ہے آستانوں پر، مدارس میں، ہمارے بڑے بڑے دیسی مدارس جہاں صلح کلیت کا سوچا نہیں جا سکتا تھا، آج وہاں صلح کلیت نے آ کے خیمے لگائے ہوئے ہیں، گندگی کا اعتکاف کر رہی ہے۔ صحبت بد کا اثر برے کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اب فقر غیور پھر بولا آگے سے، کہتے ہیں ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی، ہم سے تو ایسی فقیری، ہم سے تو ایسی فقیری اور تم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب کا یہ مکتوب میں پیش کر رہا ہوں، ان سارے، پھر کوئی کہتا ہے جی میں چشتی ہوں، تو میں تم چشتیوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے چشتی پیر کی اس بات کا جواب دو، کیوں تم نے دین سے دغا کیا ہوا ہے؟ یہ چشتی ہیں، پیر مہر علی شاہ چشتی ہیں، اور وہ یہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ہم سے فرمایا ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی، ان سے نہیں ہو سکتی تھی تو پچھلا تم کیوں کر رہے ہو؟ ہم سے تو ایسی فقیری، ہم سے تو ایسی فقیری کیا
کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں؟ تو یہ تو تماشا دیکھنے سے بھی آگے آگے تماشا کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہوتی کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں، اور ہم ایسے فقر سے بھی ہزار دل سے بیزار ہیں جو عین مداہنت اور بے غیرتی ہو۔ ایسا فقر کہ عقائد پہ حملے ہو رہے ہوں اور سجادہ نشین صاحب ہاتھ چموا رہے ہیں، بولتے نہیں ہیں، روزانہ حملے ہو رہے ہیں، پیر صاحب بس صرف نذرانوں کی طرف ہیں، محتمم صاحب، ناظم اعلیٰ صاحب، خطیب صاحب۔ تو میں اس کو بے غیرتی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں پیر میر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بے غیرتی ہے، تو ان کی اقتداء میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسی بے غیرتی کے دروازے بند کیے جائیں۔ اور یہاں آپ فرماتے ہیں مرزا قادیانی سے مقابلہ کے وقت بھی بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے اعتراض کیا کہ فقراء کا کام بحث مباحثہ نہیں۔ انہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ جہاد اس شخص کے ساتھ ہے جس کے خیالات فاسدہ کی تیغ بے دریغ سے ملت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام برباد ہو رہی ہے۔ اور اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ پیر صاحب ہیں، آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ کچھ نہ بولیں اس کے خلاف۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے، آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، مگر اس کا دھواں انشاءاللہ قیامت تک نکلے گا، اس کی وجہ سے باطل کے خرمنوں سے، کہ کیا تماشا ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، دین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، 4 بلڈنگیں بنا کر ان سے 4 فارغ کر کے یہ لے کے جانا ہے تم نے قبروں کے اندر۔ آج وقت ہے، توبہ کر لو، اپنی فکر کو صحیح کرو، اور صلح کلیت کی نانیاں دادیاں ان کو دفن کر دو، اور ایک نئے دور کا آغاز کرو۔ نئی جنریشن جو ہے اس کو اس فکر پر جو فقر غیور ہے لے کے چلو۔